بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ قبل میں شعبان المعظم خصوصاً جو بڑی رات کے متعلق چند معروضات ہوئی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس رات میں تمام کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان چند بد نصیب لوگوں کے۔ وہ بد نصیب لوگ تھے، اس میں سے سب سے پہلا مشرک تھا۔ مشرک کسے کہتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تفصیل جان لیتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کے زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت و ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل فرمانا۔ مشرک کہتے ہیں کہ جو کسی کے پاس جائے اور اس سے موت مانگے، رزق مانگے اور اولاد مانگے اور کہے عزت دے دے، وہ میری بگڑی بنا دے، اللہ کے علاوہ کے پاس مانگے تو یہ شرک ہے اور یہ کرنے والا مشرک ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا، قاتل، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شر پسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو، تو ایسے لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتے۔ قاتل سے مراد وہ ہے جو ناحق کسی کو قتل کرنے والا ہو، یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ تیسرے نمبر پر ہے زانی، وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد و عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کرے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زنا اور لواطت دونوں کے لیے وعید ہیں، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کرتے ہیں تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی، وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ شراب کی طرح دیگر نشہ آور چیزیں مثلاً بھنگ، چرس، افیون وغیرہ بھی یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اور متکبر، وہ شخص جو حق بات کو ضد و عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور، گھمنڈ، تعلی اور عنایت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتے اچھے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کمتر سمجھے۔